ایک صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کو دینے کے لیے ایک چیز اٹھا کر لے چلے۔ ان کے مقام رباضہ پہنچ کر ہم نے ان کے بارے میں پوچھا تو وہ ہمیں وہاں نہ ملے، اور ہمیں بتایا گیا کہ انہوں نے امیر المومنین سے حج پر جانے کی اجازت مانگی تھی۔ ان کو اجازت مل گئی تھی، وہ حج کرنے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم وہاں سے چل کر شہر منا میں ان کے پاس پہنچے۔ ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ کسی نے ان کو بتایا کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے منا میں 4 رکعت نماز پڑھی ہے، تو انہیں اس سے بڑی ناگواری ہوئی اور اس بارے میں انہوں نے بڑی سخت بات کہی اور فرمایا، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہاں منا میں نماز پڑھی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی، اور میں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ یہاں نماز پڑھی تھی تو انہوں نے بھی 2 رکعت نماز پڑھی تھی۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں شادی کر لی تھی اور مکہ میں کچھ دن رہنے کا ارادہ کر لیا تھا، اس لیے وہ مقیم ہو گئے تھے اور 4 رکعت نماز پڑھ رہے تھے۔ اس پر ان کی خدمت میں کہا گیا، امیر المومنین کی جس بات پر آپ اعتراض کر رہے تھے اب آپ خود ہی اسی کر رہے ہیں۔ فرمایا، امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ سخت ہے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں میں بیان فرمایا تھا تو ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد بادشاہ ہوگا، تم اسے ذلیل نہ کرنا، کیونکہ جس نے اسے ذلیل کرنے کا ارادہ کیا اس نے اسلام کی رسی کو اپنی گردن سے نکال پھینکا، اور اس شخص کو توبہ اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک اس سوراخ کو بند نہ کر دے جو اس نے کیا ہے، یعنی بادشاہ کو ذلیل کر کے اس نے اسلام کو جو نقصان پہنچائے ہیں اس کی تلافی نہ کر لے، اور وہ ایسا کر نہ سکے گا اور اپنے سابقہ رویے سے رجوع کر کے اس بادشاہ کو عزت کرنے والا نہ بن جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ 3 باتوں میں بادشاہوں کو ہم اپنے پر غالب نہ آنے دیں، یعنی ہم ان کی عزت کرتے رہیں لیکن ان کی وجہ سے یہ 3 کام نہ چھوڑیں۔ ایک تو ہم نیکی کا لوگوں کو حکم دیتے رہیں اور برائی سے روکتے رہیں اور لوگوں کو سنت طریقے سکھاتے رہیں۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما مکہ اور منا میں 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے، اور اسی طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اپنی خلافت کی ابتدائی زمانے میں 2 ہی رکعت نماز پڑھی، لیکن بعد میں 4 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن جب نماز پڑھنے کا وقت آیا تو انہوں نے کھڑے ہو کر 4 رکعت نماز پڑھی، تو ان سے کہا گیا کہ 4 رکعت کی خبر پر تو آپ نے انا للہ پڑھی تھی اور خود 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا، امیر کی مخالفت کرنا اس سے زیادہ بری چیز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم ویسے ہی فیصلے کرتے رہو جیسے پہلے کیا کرتے تھے، کیونکہ میں اختلاف کو بہت بری چیز سمجھتا ہوں، یا تو لوگوں کی ایک ہی جماعت رہے یا میں مر جاؤں، جیسے میرے ساتھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہما بغیر اختلاف کے رخصت ہو گئے۔ چنانچہ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ غلو پسند لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے عموماً جو روایت نقل کرتے ہیں وہ غلط ہیں۔ حضرت سلیم بن قیس عامری بیان کرتے ہیں کہ ابن قوا نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سنت اور بدعت اور اکٹھے رہنے اور بکھر جانے کے بارے میں پوچھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابن قوا، تم نے سوال یاد رکھا، اب اس کا جواب سمجھ لو۔ اللہ کی قسم، سنت تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، بدعت وہ کام ہے جو اس طریقے سے ہٹ کر ہو، اور اللہ کی قسم، اہل حق کا اکٹھا ہونا ہی اصل میں اکٹھا ہونا ہے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو، اور اہل باطل کا اکٹھا ہونا حقیقت میں بکھر جانا ہے، چاہے وہ تعداد میں زیادہ ہوں۔